کیا خوب سجایا ہے تیری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو، کیا خوب سجایا ہے تیری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو۔ ایک نور کی چادر ہے جو عالم پہ تنی ہے، منظر یہ دکھایا ہے تیری یاد نے دل کو، منظر یہ دکھایا ہے تیری یاد نے دل کو، کیا خوب سجایا ہے تیری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، وَإِذَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ رب العزت نے اس سرزمین میں جب معدنیات کے خزانے اگل دیے، زمین نے انسانوں کی مادی حالات بہت اچھے ہو گئے، لیکن مادی حالات کی جو کثرت ہے وہ انسان کو دنیا داری کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسے وقت کے لیے، ایسے حالات کے لیے کسی ایسے رہنما کی ضرورت تھی، ایسے قائد کی ضرورت تھی، ایسی ہستی کی ضرورت تھی۔ زمانہ اور حالات منتظر تھے کسی ایسی قیادت کے جو کہ انہیں خدا کے ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ رب العزت نے ان سنگلاخ چٹانوں میں ہی، اس پتھریلی زمین میں ہی جو پہلے صرف مادی وسائل دے رہی تھی، اس کو روحانی وسائل سے مزین کرنے کے لیے، ہمارے ذہنوں کو جلا بخشنے کے لیے، روحانی اقدار کے فروغ کے لیے، انسانی زندگیوں میں ایمان اور ایقان کی شمع روشن کرنے کے لیے ہم میں سے ہی ایک ایسی ہستی اٹھائی جس کا نام شیخ المکرم حضرت قبلہ مولانا محمد اکرم اعوان صاحب ہے۔ آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ اب میں زیادہ دیر تک آپ لوگوں میں مخل نہیں ہوں گا اور میں دعوت کلام پاک دوں گا۔ اپنے اسکول کے بچے حافظ کو، اسد علی کو تشریف لائیں اور کلام پاک کی وہ آیات پڑھیں جو محبت الہی کا پہلا جملہ تھا، غار حرا کو جس نے اپنی ایمان کی کرنوں سے روشن کر دیا، اور وہ غار حرا جو آخر کار انسانیت کی فلاح و بہبود کا پیغام بن گیا۔ اب آپ کے سامنے سورہ علق کی چند آیات کریمہ وہ تلاوت کرتے ہیں اور ان کا مختصر ترجمہ بیان کریں گے۔ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرنے کے لیے حافظ اسد علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھ تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ علم جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے صبغت اللہ۔ صبغت اللہ سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اللہ کے حضور میں ثناخوانی بیان کریں۔ وہ خدا جس نے کہ تمام انسان کو، انسانیت کو، تمام کائنات کو لفظ کن سے پیدا کیا، اور آپ کے سامنے آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے صبغت اللہ۔ تیرا نام لیتے ہیں غنچے چٹک کر، کلی تیری عظمت کے گنگا رہی ہے۔ زباں پتے پتے کی سے معطر، زباں پتے پتے کی سے معطر، اسی نام پر شاہ لہرا رہی ہے۔ الجھ کر ہوا ٹہنیوں پر شجر کی، الجھ کر ہوا ٹہنیوں پر شجر کی، تیرے نام کے زم گا رہی ہے۔ یہی نام ہے چاند کی چاندنی میں، یہی نام ہے چاند کی چاندنی میں، سکون دیکھیے کتنا برسا رہی ہے۔ بچا لے تو سیماب کو غفلتوں سے، بچا لے تو سیماب کو غفلتوں سے، یہی میرے دل سے صدا آ رہی ہے۔ تیرا نام لیتے ہیں غنچے چٹک کر، کلی تیری عظمت کے گنگا رہی ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کریں گے آپ کے سامنے گوہر نبی صاحب۔ میں گوہر نبی صاحب سے التماس کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے اذہان کو روشن اور فروزاں کر دیں۔ جناب گوہر نبی صاحب۔ کیا خوب سجایا ہے تیری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو،
کیا خوب سجایا ہے تیری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو، ایک نور کی چادر ہے جو عالم پہ تنی ہے، منظر یہ دکھایا ہے تیری یاد نے دل کو، منظر یہ دکھایا ہے تیری یاد نے دل کو، کیا خوب سجایا ہے تیری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو، سب رحمت یکجا ہو تو بلتا ہے محمد، سب رحمت یکجا ہو تو بلتا ہے محمد، یہ راز بتایا ہے تیری یاد نے دل کو، یہ راز بتایا ہے تیری یاد نے دل کو، کیا خوب سجایا ہے تیری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو، ہاں عشق کی وحشت میں بھی ایک حد ادب ہے، کیا خوب سکھایا ہے تیری یاد نے دل کو، کیا خوب سجایا ہے تیری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو، پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو۔ یہ تھے گوہر نبی صاحب، سب رحمتیں یکجا ہوں تو بنتا ہے محمد، سب رحمتیں یکجا ہوں تو بنتا ہے محمد، یہ راز بتایا ہے تیری یاد نے مجھ کو۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا صاحب سیف و قلم، آج ہمارے اس قافلہ سالار کرنل تنویر الرحمان صاحب پرنسپل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ جناب کرنل تنویر الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر مجلس عزت مآب جناب شیخ المکرم مدثرکم، گرامی قدر مہمان خصوصی جناب سردار غلام عباس صاحب، جناب پیر شوکت حسین صاحب، ناظم اعلیٰ ملک عبدالقدیر افغان صاحب، کرنل ابراہیم صاحب، معزز ارکان میڈیا، سربراہان تعلیمی ادارہ جات، دیگر مہمانان گرامی و عزیز از جان سکارین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے، سٹاف اور طلباء کی طرف سے آپ تمام حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہماری عزت افزائی کے لیے یہاں آنے کی زحمت گوارا کی، اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر۔ الحمدللہ سکارا ایجوکیشن سسٹم کا جو بیج شیخ المکرم نے آج سے
20 سال قبل لگایا تھا اور جس کا افتتاح مرد مومن جنرل ضیاء الحق شہید نے کیا تھا، آج ایک تن آور درخت کی شکل میں اختیار کر گیا ہے۔ اس کے پہلے پرنسپل پروفیسر عبدالرزاق صاحب، جو کہ چکوال کی جانی پہچانی تعلیمی شخصیت ہیں، آج کل صاحب فراش ہیں، انہوں نے اپنی نیک خواہشات کا پیغام بھجوایا تھا۔ ان کے بعد یہ ذمہ داری 1988 میں میرے سپرد کی گئی۔ 3 سال تک اس کو نبھانے کے بعد بندہ افغانستان چلا گیا اور کرنل ابراہیم صاحب اور ملک احمد نواز صاحب نے تقریباً 15 سال تک یہ خدمت سر انجام دی۔ گزشتہ سال مئی میں حضرت شیخ المکرم کے ارشاد پر دوبارہ یہ ذمہ داری میں نے سنبھالی۔ حضرات محترم، سکارا ایجوکیشن سسٹم کا بنیادی مقصد دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ بچوں کی اخلاقی، دینی اور روحانی تربیت کر کے ان کو ایک کھرے مسلمان، ایک سچے پاکستانی اور محب وطن شہری کی حیثیت سے معاشرے میں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے کہ اس نے اپنے کرم سے بالکل ابتدا سے ہی ہمیں شاندار کامیابیاں عطا فرمائیں۔ پہلے ہی سال راولپنڈی بورڈ میں پہلی دونوں پوزیشنیں، دوسرے سال پہلی، دوسری اور تیسری تینوں پوزیشنیں، اور اس سے اگلے سال پہلی اور دوسری دونوں پوزیشنیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد لگاتار 10 سال تک ہمارے طلباء بورڈ میں پوزیشنیں حاصل کرتے رہے۔ 1991 میں صرف تعلیمی میدان نہیں بلکہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں بھی سکارا ایجوکیشن سسٹم نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور 1991 میں آئیڈیاز کی پینٹنگ کا مقابلہ ہوا جس میں ہمارے طلباء کے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی تصویریں جو ہیں وہ پنڈی بورڈ میں مقابلے کے لیے بھیجی گئی، اور پہلی تینوں پوزیشنیں جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو حاصل کی۔ یہی تصویریں پنڈی بورڈ نے آل پاکستان انٹر بورڈ کمپٹیشن میں بھیجیں، اور اللہ کے فضل سے آل پاکستان انٹر بورڈ کمپٹیشن میں ہمارے طلباء کو پھر دوبارہ پہلی 3 پوزیشن دی گئی اور انہیں کیش ایوارڈ عطا کیے گئے، گورنمنٹ نے ان کو کیش ایوارڈ دیے۔ 1991 میں ریٹائرڈ جسٹس مسٹر فاروقی صاحب جو ہے وہ جکوال کے رہنے والے ہیں، ان کے زیر نگرانی ایک NGO نے پنڈی ڈویژن کے تمام تعلیمی اداروں کا سروے کرانے کے بعد سکارا اکیڈمی کو پنڈی ڈویژن کے بیسٹ انسٹیٹیوشن کا ایوارڈ دیا۔ 1992 میں ہمارے طلباء نے میٹرک میں کلاس ایوریج میں ملٹری کالج جہرم اور کیڈٹ کالج حسن ابدال کو بیٹ کیا۔ دوسرے فرنٹ پر الحمدللہ یہاں سے فارغ التحصیل طلباء آرمڈ فورسز میں آفیسرز ہیں، سول سائڈ پر CSP اور PCS آفیسرز ہیں، وکیل، تاجر، ڈاکٹرز، انجینئر اور سیاسی کارکن ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ملک میں مختلف حیثیتوں سے کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک ہمیں کسی اولڈ سکارین کی طرف سے گرم ہوا کا جھونکا نہیں ہے، سب کی اپنے اپنے مقامات پر اچھی خبریں ملتی ہیں، دیانت، امانت، محنت اور لیاقت کے حوالے سے۔ عزیز سکارینز، آپ کے دمکتے ہوئے چہرے، آپ کی اندرونی روحانی بصیرت اور پرعزم جوان ہمت جذبوں کی غمازی کرتے ہیں۔ یہ امر ہمارے میر کاروان کے لیے باعث طمانینت اور تسکین ہوگا کہ یہ پودے اللہ کے فضل سے شجر سایہ دار بن کر دوسروں کو سایہ عاطفیت مہیا کر رہے ہیں۔ وہ آب حیات جو دنیاوی حرص و ہوا کے تھکے ہوئے مسافران حیات کو اسلامی چشمہ ہدایت سے سیراب کرے اور فلاح دارین کی طرف رہنمائی اور قیادت فراہم کرے۔ میں صدر مجلس کے توسط سے 2 اہم چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ آپ سکارا ایجوکیشن سسٹم کے سفیر ہیں، آپ نے معاشرہ میں اپنا انفرادی مقام برقرار رکھنا ہے، امانت کا، دیانت کا،
لیاقت کا اور محنت کا۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ کر یہ پوچھنے پر مجبور ہوں کہ یہ گل کس چمن کی فصل بہار ہیں۔ آپ کا الگ کردار ہی ہمارا تعارف ہو۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی واقعہ آپ کو کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہمارے طلباء جب نورپور اسکول میں امتحان دینے کے لیے گئے تو وہاں کے جو ممتحن انچارج تھے سپرنٹینڈنٹ، وہ صرف اس لیے سکارا اکیڈمی کو وزٹ کرنے کے لیے آئے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے اچھے طلباء نہیں دیکھے جو کسی سے بات نہیں کرتے اور کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، نقل کا جو ہے ان کے اوپر گمان بھی نہیں کیا تھا، اور وہ صرف اس لیے اس انسٹیٹیوشن کو وزٹ کرنے کے لیے۔ دوسرے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے معصوم ذہنوں میں امانت کا تصور بٹھانے کے لیے ہمارے سابق وائس پرنسپل حافظ غلام جنانی صاحب آپ کو بتایا کرتے تھے کہ جو شخص 50 پیسے کی بددیانتی کرتا ہے اس کی قسمت سے 50,000 روپے کٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رزق حلال کے بارے میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات اور موجودہ شیخ المکرم کے خطبات آپ کو یاد ہوں گے۔ اس لیے میری التجا ہے کہ موجودہ مادی دور میں دیانت اور امانت اور حق گوئی کا ہر حالت میں آپ نے قائم رکھنا ہے۔ عزیز اسکارینز اور قابل احترام مہمانان گرامی، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پچھلے ٹینیور کی نسبت میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب خصوصی مدد کا ذاتی طور پہ مشاہدہ کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور شیخ المکرم کی دعاؤں اور توجہ کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ہم پہلے صرف 30واں سپارہ حفظ کراتے تھے اور دینی تعلیمات کا ہر روز کا ایک پیریڈ ہوتا تھا جس میں ہماری اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے تعلیم دی جاتی تھی۔ اب ہم نے اللہ کے فضل سے قرآن شریف کی تفسیر اور سیرت النبی کے درس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ موجودہ 10ویں کلاس کو اکرم التفاسیر کی پہلی جلد کا مکمل درس ہمارے وائس پرنسپل ملک احمد نواز صاحب نے دیا ہے، جبکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی پر درس جو ہے وہ میں نے خود دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز بچوں، میں اپنے آپ کو نوجوانوں میں پا کر دلی سکون اور عملی تقویت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کا عزم جوان میرے تعمیری اور ارتقائی ارادوں کے لیے مہمیز کا کام دیتا ہے۔ اسی یقین و وجدان نے ہمیں ارتقاء مسلسل کا حوصلہ دیا اور ہم نے سکارا اکیڈمی کو سکارا سائنس کالج تک حضرت شیخ المکرم کی منظوری کے بعد اپ گریڈ کر کے اپنی جولان گاہ کو وسعت دی ہے، اور انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا۔ ہم اوسط درجے کے طلباء کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں اور کیڈٹ کالجز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اعلیٰ معیار کے طلباء دستیاب ہوں تو ہم ملک کو بہترین سائنسدان، انجینئرز، پروفیسرز، ایڈمنسٹریٹرز اور درد دل رکھنے والے ڈاکٹرز مہیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمارے اولڈ اسکارینز اور ہمارے دیگر ساتھی، بالخصوص ہمارے جو میڈیا کے حضرات ہیں، وہ ہمیں اچھے طلباء جو ہے وہ بھجوائیں، مہیا کریں، تاکہ ہمارے بقول ہمارے شیخ المکرم مدد اللہ علیہ کے ہم انشاءاللہ تاریخ رقم کریں گے اور لوگ ہماری تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام مہمانان گرامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری حوصلہ افزائی کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں اس تعلیمی جہاد کو انتہائی بلندیوں تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے شاہین صفت اسکارینز کو میری دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ علم و عمل کا شہسوار بنائے اور اس آیت کا مصداق بنائے، تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آمین ثم آمین۔ I thank you very much.
कर्नल तनवीर रहमान साहब की तकरीर का लब्बे लुबाब मेरे ख्याल में ये था कि हम चूँकि सब मुसाफरान हक़ है, तो कहा जाता है कि दिलों में जज्बे मंजिल अगर तड़पता हो, दिलों में जज्बे मंजिल अगर तड़पता हो तो ज़ादे राह के ज़र्रे हसीन मोती हैं, और सुना है मैंने चमकते हुए सितारों से कि मुसाफिरों की दुआएं कबूल होती हैं। अब मैं दावत कलाम दूंगा मोहम्मद हसनैन को, तालिब इल्म क्लास 10th को, इंग्लिश में आकर अपने भाइयों को जिन्होंने इस अदारे में अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के साथ साथ अपनी उक़बा को संवारने की भी कोशिश की, उनसे आकर आप उनके से बात करें और उनके सामने अपने जज्बात का इज़हार करें। मोहम्मद हसनैन। Worthy President, Honorable Chief Guest, respectable Principal, teachers, distinguished guests, and dear Scarians, Assalamu Alaikum. It is a great pleasure for us to welcome you all and the old Scarians who are representative of this sacred and esteemed institution. Your participation is a source of great pleasure and encouragement for us. Dear old Scarians, we are very proud of your present positions and activities in the society of our motherland. Your worthy achievements are because of your sincerity and hard work. But this august institution and the patronage of Hazrat Sheikhul Mukarram also had a great contribution in this. We get great encouragement from your good and exemplary performance in the practical life. By the grace of Allah, our institution is improving day by day under the supervision of our principal and the guidance of Hazrat Ji. Our teachers are trying to improve the education. They are also laying a great emphasis on our character building. Inshallah, Allah shall bless us with great success, and next year we shall repeat the performance of our old brothers. Our studies were hampered due to some very weak students who have been brought on proper lines after efforts of the teachers. We are lucky to have some of our best old teachers. Your religious and academic success is like a beacon of light and is a source of inspiration for me personally and for all the students of this alma mater. We are striving hard to maintain the true traditions of this august alma mater. May Allah guide us to achieve the noble aims and put us on the right path. I again thank all the old Scarians and worthy guests for attending this reunion. Thank you. Now, Muhammad Hussain was addressing, he was saying that your achievements are source of inspiration and encouragement for us. اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب مبشر میکن صاحب کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں، کیونکہ آپ بھی اس ادارے سے کافی طویل عرصے سے متعلق ہیں، لہٰذا آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوگی۔ جناب مبشر میکن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مہمان خصوصی زردار غلام عباس صاحب، شیخ المکرم حضرت مولانا محمد اکرم آوان صاحب، پرنسپل سکارا اکیڈمی کرنل تنویر الرحمان صاحب اور سکارین فیملی کے معزز ممبران، السلام علیکم۔ میں مشکور ہوں سکارا اکیڈمی کا کہ انہوں نے آج ہم سب کو اکٹھا ہونے کا موقع دیا اور ہمیں اس عہد کی یاد دلائی، ہمیں اس دور کی یاد دلائی، وہ 3 سال 1991 92 93 جب میں یہاں اسٹوڈنٹ تھا، وہ 3 سال کی ڈسپلن لائف جس کی وجہ سے ہمیں زندگی میں بے شمار کامیابیاں ملیں، اور نہ صرف دنیاوی کامیابیاں بلکہ جنہوں نے ہماری کردار سازی میں اور بلکہ ہمیں ایک معاشرے کا ایک معزز شہری بنانے میں نہایت اہم رول ادا کیا۔ وہ 3 سال اب میں یاد کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سکارا اکیڈمی کے طلباء نہایت خوش نصیب ہیں کہ فجر کی باجماعت نماز، اس کے بعد قرآن خوانی کی کلاس ادھر، پھر ایکسرسائز پہ چلے جانا، پھر ایسا ڈسپلن کہ 5 منٹ کا ٹائم کہ آپ مسجد سے نکلے ہیں کہ 5 منٹ کے بعد آپ نے تیار ہو کے گراؤنڈ میں پہنچ جانا ہے، پھر اس کے بعد میس کا ٹائم، پھر کلاسز، اور پھر بعد میں نماز مغرب کا وقت جب ذکر کے بعد حافظ غلام جیلانی صاحب تصوف کے حوالے سے اور دینی مسائل کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے تھے۔ تو آج میں جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں
ہمیں اسکارا اکیڈمی نے بہت کچھ دیا ہے. آج ہم جس مقام پہ ہیں، بلکہ میں ضروری سمجھوں گا اپنے جونیئر اسکارینس کے لیے کہ اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دوں کہ 93 میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے، گریجویشن کمپلیٹ کی، قائد اعظم یونیورسٹی چلے گئے، ماسٹرز کمپلیٹ کیا. تو ارادہ شروع سے، بلکہ معزز میرے استاد شیر دل صاحب موجود ہیں جو ہمارے میٹرک میں ہمیں سول سروسز کے ایگزامز کے حوالے سے گائیڈ کیا کرتے تھے، تو ارادہ سول سروسز کا تھا. تو ایگزامز میں اپیئر ہوتے رہے. پہلے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI میں سلیکشن ہوئی بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اس کے بعد انٹیلیجنس بیورو میں چلے گئے، اس کے بعد CSS کے اٹیمپٹ لی، پہلی دفعہ پوسٹل گروپ آیا اور پاکستان میں 137 پوزیشن تھی. جب نیکسٹ اٹیمپٹ CSS کی لی تو اللہ کی مہربانی سے 8ویں پوزیشن آئی اور میں دین پولیس سروس آف پاکستان جوائن کی، جہاں کہ ابھی میں نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں پریزنٹلی ٹریننگ کر رہا ہوں. تو بتانے کا یہ مقصد ہے تاکہ جو جونیئر اسکارینز ہیں یا ہماری اسکارین فیملی ہے، تاکہ ان کی انکریجمنٹ ہو اور وہ دیکھیں کہ اسکارا اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس جب دنیا میں جب کمپٹیشن میں نکلتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے اداروں کے اسٹوڈنٹ سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے. ایچیسن سے لوگ آئے ہوتے ہیں، لارنس کالج سے آئے ہوتے ہیں، لیکن میں حضرت شیخ المکرم مولانا محمد اکرم عوان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایسی جگہ مہیا کی کہ ہم دنیا کے جس میدان میں بھی گئے کبھی ہمارے اعتماد میں کوئی لرزش نہیں آئی، کبھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم کسی سے پیچھے ہیں، کبھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں جو انوائرمنٹ دیا گیا، ہمیں جو تعلیم دی گئی، ہمیں جو ماحول دیا گیا وہ کسی سے بھی کم ہے. اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسکارا اکیڈمی انفراسٹرکچر کا موازنہ کریں تو 100 سال سے اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، لارنس کالج، برنال، ایچیسن، سر صادق پبلک اسکول، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ اسکارا اکیڈمی جس کی بنیاد ایک مسجد سے شروع ہوئی، اور جب میں سامنے والے ہاسٹل کو دیکھتا ہوں کہ 1992-93 میں سامنے والا ہاسٹل ہے کہ وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. ہمیں یاد ہے کہ یوسف حمید صاحب ہمارے ٹیچر موجود ہیں، ایک لمبی قطار ہم نے بنائی ہوئی ہوتی تھی اور اینٹیں اپنے ہاتھوں سے ہم نے لگائی ہیں اس بلڈنگ پہ. اور آج اللہ کا فضل ہے کہ اسکارا اکیڈمی کو قائم ہوئے لگ بھگ 20 سال ہو چکے ہیں. اور ان 20 سالوں میں جب میں اپنے باقی کلاس فیلو سے ملتا ہوں تو کوئی سول سروسز میں گیا ہے، کوئی آرمی میں دوست گئے ہیں، کوئی بزنس سائٹ پہ گئے ہیں، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شیخ المکرم حضرت مولانا اکرم عوان صاحب کو کہ ان کے جذبے نے، ان کی کوششوں کی وجہ سے اس معاشرے کو نہایت ہی مفید لوگ ملے ہیں. ایسے لوگ جو کاروبار میں گئے تو امانت، دیانت، صداقت اور میانہ روی کی وجہ سے انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی. جب وہ سروسز میں گئے تو ان کا کنڈکٹ ایسا تھا کہ جو نہایت مثالی تھا. تو بات کو میں مختصر کرتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اسکارا اکیڈمی نے کیا دیا، کیونکہ جب مجھے کہا گیا آپ نے بات کرنی ہے تو ٹائم تھوڑا تھا، تو میں یہی سوچا کہ میں بتاؤں گا کہ اسکارا اکیڈمی نے کیا دیا. تو 3-4 باتیں ذہن میں آئی. سب سے پہلی بات دین کی سمجھ اور بوجھ. اسکارا اکیڈمی میں آئے والد محترم میرے موجود ہیں اس محفل میں. جب وہ مجھے چھوڑنے آئے تو وہاں پہ ہمارے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ کدھر آپ نے مدرسے میں چھوڑ دیا ہے. تو میرے والد صاحب نے انہوں نے کہا کہ چلیں مدرسے میں گیا ہے کم از کم نماز تو پڑھ لے گا. ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے تو اس میں بھی کمی اور کوتاہی کی ہے. تو اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں نماز پہلے پڑھنی صحیح طریقے سے نہیں آتی تھی. وضو کرنے کا سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، ہر حوالے سے ہماری مذہبی طور پر رہنمائی ہوئی. حافظ غلام جلانی صاحب کی وہ کلاسیں جو نماز مغرب کے بعد ہوا کرتی تھیں، جس میں بنیادی سوال، ایسے سوال کو زندگی گزارنے کا بنیادی طریقہ. دوسری بات ہے کردار سازی. جب ہم یہاں پہ ہاسٹل لائف ہم نے گزاری اور اکٹھے ہوتے تھے، اس کی ایک مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ یہاں علاقے میں گو کہ پانی کی ویسے بھی کمی رہتی ہے، لیکن حافظ غلام جلانی عسکر صاحب کہا کرتے تھے، حدیث کا مفہوم وہ بیان فرماتے تھے کہ جب پانی بہہ رہا ہو، جب آپ کسی نہر کے پاس بھی وضو کرنے لگیں یا بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے، تو پانی کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ ضائع نہ ہو. تو میں ابھی راستے میں دوست احباب کے ساتھ آیا ہوں تو بات کر رہا تھا کہ اس بات کا ایسا اثر ہوا ہے. وہ ایسی کم سنی کی عمر تھی کہ 8ویں 9ویں 10ویں ایسی عمر کہ جو باتیں دل پہ بیٹھ گئی بس بیٹھ گئیں.
اور ایسا ہوا کہ آج بھی جب کبھی پانی استعمال کرنے لگتے ہیں وضو کے لیے یا نہانے کے لیے تو سوچتے ہیں کہ پانی ضائع نہ ہو جائے. وہ کم سنی کی عمر اور ایسے سانچے پختہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی مہربانی کی. آخر میں بات کو مختصر کروں گا کہ شیخ المکرم مولانا اکرم موان صاحب کا دوبارہ بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے. اور باقی اپنے تمام سکارینز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ کسی شخصیت کا ادارہ نہیں ہے، یہ ادارہ ہم سب کا ادارہ ہے. اور اب ہم لوگ اتنے عرصے کے بعد اپنی اپنی زندگیوں میں سیٹل ہو چکے ہیں، تو اب ہماری یہ اجتماعی طور پہ ذمہ داری ہے کہ اس اسکارا اکیڈمی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو مزید آگے اس کی پروگرس کے لیے ہم مل جل کے کام کریں. اور میں تمام اسکارینز جو فیملی ہے ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم زندگی کے جس میدان میں بھی ہوں تو ہم یہ ہمارا جو آپس میں تعلق ہے اور یہ رابطہ ہے یہ انشاءاللہ قائم رہے گا. بہت بہت شکریہ. یہ تو جناب عزت مآب میکن صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ دین کا علم اور عمل میں نے یہاں سے سیکھا اور پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا جناب مامون رشید صاحب کو کہ تشریف لائیں اسٹیج پر اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں کہ آپ نے یہاں پر کیا دیکھا، کیا پایا اور کیا سیکھا تھا. کیونکہ یہ ادارہ ایک مسلسل ایسا چلتا ہوا ہدایت کا علم کا دریا ہے جو کہ ہمیشہ پیاسوں کی پیاس بجھاتا اور جو لوگ بڑے بڑے گمراہ تھے ان کو سیدھا راہ ہدایت پر چلاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مولانا محمد رحمان صاحب، معزز مہمان، محترم اساتذہ کرام اور میرے اسکارین بھائی، السلام علیکم. پہلے بھی میرے ایک اولڈ اسکارین بھائی ابھی تقریر کر گئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس زندگی میں یہاں سے اسکارا اکیڈمی سے کیا سیکھا اور انہوں نے آگے جا کے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا. اسی طرح میں بھی جب یہاں پہ آیا، میری عمر چھوٹی تھی، یہاں پہ میں نے اس عمر میں اس تعلیم کو حاصل کیا جو عموماً لوگوں کو نہیں ملتی. تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جس نے چھوٹی سی عمر میں ان چیزوں کو سیکھ لیا. اس چھوٹی سی عمر میں آپ بچے کو جو سکھا دیں وہ اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتا ہے اور وہ آتے اس میں گہری ہوتی جاتی ہیں. تو یہ حضرت جی کا میں بہت زیادہ شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسے اسکول کی بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں آگے جا کے زندگی میں وہ شعور حاصل ہو گیا جو عموماً لوگوں کو نہیں ملتا اور وہ گمراہی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اس جو زندگی میں نے یہاں اسکارا اکیڈمی میں گزاری اس کی وجہ سے آگے جا کے جو کریج اور زندگی میں جو مقام حاصل ہوا وہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، ٹیچر تو وہاں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ایسے ٹیچر جو یہاں ملے جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ صرف جو ہے کتاب کے الفاظ ہی کافی نہیں ہوتے، بلکہ اس کتاب کے الفاظ کے علاوہ وہ کردار ہے جو بیسکلی ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. ہم ایک مسلمان ہیں، ایک مسلمان کی زندگی کو تو ہم نے گزارنی ہے. یہ ساری باتیں تو بہرحال آپ کو سب لوگ بتاتے رہیں گے. میں یہاں پہ 2 تجاویز پیش کرنا چاہوں گا. پہلی تجویز تو میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ایسے اساتذہ کرام ہیں جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی اور وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمیں بلایا جائے، یہ یونین ہو تو ان کو بھی بلایا جائے تاکہ ہم جو ہیں ان سے دوبارہ استفادہ حاصل کر سکیں. دوسری تجویز میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تقریر ہے جس میں ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، یہ بہت فارمر ہے. اس کے بجائے کنونشن کی صورت میں اس کو منعقد کیا جائے جس میں تمام اسکارین جو ہیں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو اپنا فیوچر بنا چکے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ اس اسکارا اکیڈمی میں اور کیا چیز ہونی چاہیے اور کس طرح اس کو چلانا چاہیے تاکہ ایک پلیٹ فارم بنے جس میں ہم سب اسکارین ایک دوسرے سے زیادہ اچھے طریقے سے روشناس ہو سکیں. تھینک یو. شکریہ. نوجوان مقرر نے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا کہ ایک تو یہ کہ قدیم اساتذہ کو بھی جو پرانے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں ان کو یہاں پر دعوت دی جائے. اس کے علاوہ کنونشن واقعی یہ کنونشن سینٹر تو ویسے ہی ہے اور ہم جناب حضرت قبلہ صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ آئندہ ہم بھی کوشش کریں گے، ہم ریکویسٹ کریں اور امید ہے اس کو شرف قبولیت بخشیں گے. جناب اس کے بعد میں پروفیسر یوسف حمید صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید و مستفیض فرمائیں. جناب یوسف حمید صاحب، آپ یہاں کے اولڈ اساتذہ میں سے ہیں اور ایک شرط تو ہم نے پوری کر دی کہ آپ کے اساتذہ میں سے ایک اعلیٰ ہستی کو ہم یہاں پر لے آئیں. جناب یوسف حمید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر حضرت امیر المکرم مدظ الکم، معزز مہمان خصوصی جناب پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام اور عزیز قاریئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تمام حمد و ثنا اس ذات بے ہمتا کے لیے جس کی محبت اور رضا کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے، اور درود و سلام اس نبی آخر الزماں پر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دین کی فکر اور اس کو سارے عالم میں پھیلانے اور نافذ کرنے کی فکر لے کر ہم یہاں جمع ہوئے، اور رحمتیں اور برکتیں ہوں ان تمام مشائخ، صحابہ کرام، اولیاء کبار پر جن کے نقوش کف پا کی تلاش کے لیے ہم سب کوشاں ہیں۔ جناب پرنسپل صاحب نے اپنے تاثرات اور خطبہ استقبالیہ میں سکارین کی تعریف بیان فرمائی۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا چونکہ ہم نے حضرت کا خطاب سننا ہے۔ آج سے 11 سال قبل 1996 میں پہلی ری یونین ہوئی تھی، اور مجھے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض دیے گئے تھے، اور اتفاق سے وہ بھی سفر کا مہینہ تھا، 19 صفر 1417 ہجری بمطابق 6 جولائی 1996، اور آج بھی سفر ہے، 21 سفر ہے۔ بہرحال میں حضرت شیخ المکرم مدظ اللہ العالی کا ایک جملہ یاد ہے، اس میں جو آپ نے فرمایا تھا، چونکہ باتیں بہت ہو چکی، ادارے بہت ہیں جو ان علوم پر جو دنیا میں ہم سیکھتے ہیں کام کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ اکبر الہ آبادی سے لے کر علامہ اقبال تک ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت سیمینار کرتے ہیں، اس پر بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بہت کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن ہم کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ لکھتے تھے، پی ایچ ڈی کرتے ہیں ہم، لیکن وہ جو قوت کار ان میں تھی اس کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی۔ اور سکارا سسٹم آف ایجوکیشن کا جو فرق ہے باقی نظام ہائے تعلیم سے، یا اس کا جو ترہ امتیاز ہے، میں احباب کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں گا، وہ صرف الفاظ کی نہیں بلکہ اس قوت کار اور جذب دروں کے حصول کی ہے جو ہم یہاں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور جس کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ حضرت شیخ المکرم مدظ اللہ العالی ان کیفیات کے حامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں منتقل فرمائیں۔ صحابہ نے تابعین کو اور تابعین نے تبع تابعین کو الی حاصل قیاس آج تک ان کو سنبھالے رکھا، مشائخ نے، کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اور ہمارے سامنے ایک ہستی موجود ہے جو اسی درد کو امت مسلمہ کے سینوں میں منتقل کر رہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، اور انہوں نے کیسر و کسرا جیسی حکومتوں کو تہو بالا کر دیا اور پوری دنیا پہ علم اسلام بلند کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عشق جن کا صادق ہو وہ سمندر چیر جاتے ہیں، دیوانہ بھلا کب محتاج ہوتا ہے سفینوں کا، تعمیر ہی مقصود ہو تو اس میں عمر لگتی ہے، یہ کام نہیں سیماب سالوں کا مہینوں کا۔ عزیز قارئینز، گزارش یہ ہے کہ آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے گئے۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے بات کی، مختلف شعبوں میں لوگ چلے گئے، آفیسرز بن گئے، میجر تک چلے جا چکے ہیں طلباء، لیکن وہ درد دل، وہ جذب دروں اور برکات جو قلب حطر سے آج بھی تقسیم ہو رہی ہیں، اگر وہ آپ معاشرے میں تقسیم نہ کر سکے تو میں سمجھوں گا کہ بات ادھوری رہ گئی۔ اگر وہ بات جس کی وہ برکات جو سینوں میں ہوں تو دین کی سمجھ آتی ہے۔ سکارین کیا ہے؟ سکارین نہ تو ٹپیکل ملا ہے، ٹپیکل مولوی ہے جو صرف چندوں کی تلاش میں ہوتا ہے اور دوسروں پر کفر و شرک کے فتوے لگاتا ہے، اور سکارین نہ وہ سیکولر نام نہاد مسلمان ہے جو جس کے شعور و آگہی کو مغرب کی یلغار نے زنگالود کر دیا ہے۔ سکارین وہ کامن پرسن آف دا سوسائٹی ہے جو معاشرے میں بہتر کردار ادا کرتا ہے، مسلمان ڈاکٹر کی شکل میں، مسلمان آفیسر کی شکل میں، مسلمان وکیل اور ایڈیٹر کی شکل میں، اسے سکارین کہتے ہیں۔ جو ہر فیلڈ میں فٹ نظر آتا ہے، اس کا سینہ برکات نبوت سے بھرا ہوا ہے، وہ سکارین ہے۔ جس کا سینہ خالی ہے وہ سکارین نام کا تو ہو سکتا ہے، اصل میں شاید وہ اس چیز کو بھول گیا ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ جو پیغام، بہت سی باتوں کا ذکر ہو چکا، لمبی بات نہیں کروں گا، اصل پھر میں کہوں گا کہ سکارا نظام تعلیم کا جو ترہ امتیاز ہے وہ ہے تعلیم تصوف و سلوک اور برکات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا حصول۔ اور تصوف چونکہ حسن اسلام ہے، شریعت مطہرہ کا نچوڑ ہے، اور اس کے حصول کے بغیر غلبہ اسلام ناممکن ہے۔ جتنی بھی تحریکیں دنیا میں کامیاب ہوئیں، مشائخ عظام کی توجہات اور قلوب ذاکر تھے ان لوگوں کے، تب وہ کامیاب ہوئے۔ صرف الفاظ کے ساتھ اور صرف جو ہے باتوں کے ساتھ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔
اگر ہم یہ کر گئے تو انشاءاللہ مہر نبوت علم بنا کر دنیا پر لہرائیں گے. دیکھنا یہ کام سیماب آخر ایک دن ہم کر جائیں گے. اور میں آخر میں جو ہے حضرت شیخ المکرم کی خدمت میں یہ شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اور آپ حضرات بھی اس چیز پر توجہ رکھیں اور آتے رہا کریں، صرف یہ ری یونین پر نہیں، ہمیشہ آتے رہا کریں تاکہ یہاں سے اس نور کو لے کر جائیں جو لوگوں کے دلوں میں جائے اور پھر اسلام کی بہار آئے، غلبہ اسلام ہو. مغرب نے ہمارے شعور و آگہی کو بالکل ختم کر دیا ہے، زنگالود کر دیا. ہمیں دین کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں دین سے غیر محسوس طریقے سے دین کی اصلی فکر اور اساس سے ہٹایا جا رہا ہے. ہمیں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ محمد بن قاسم پیدا ہو، یہ نہیں ہمیں کوئی بتاتا کہ یوسف بن تاشفین کی ضرورت بھی ہے. حضرت نے اسی ری یونین میں یہ بات بھی فرمائی تھی. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا، ہمیں دور کیا جا رہا ہے بارگاہ رسالت سے. تو شاعر نے کہا ہے کہ جس کسی پہ تو نے پھونکا ہے فسوں، جس کسی پہ تو نے پھونکا ہے فسوں، ایک نہ ایک دن اس پہ ابھرے گا جنوں، ایک نہ ایک دن اس پہ ابھرے گا جنوں. رسم و عادت کے غریباں پھاڑ کے، رسم و عادت کے غریباں پھاڑ کے، دین رسمی سے دامن جھاڑ کے، دین رسمی سے دامن جھاڑ کے، حق پہ یاروں کے ایمان لائے گا، وار مردوں کا نہ خالی جائے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فہم پہ قائم رکھے جو 1400 سال سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور اس دانشوری سے بچائے جو ہمیں بارگاہ رسالت سے دور کرنے کا سبب بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب یوسف حمید صاحب یہ فرما رہے تھے کہ حضرت جی کا شعر پڑھا کہ عشق جن کا صادق کو سمندر چیر جاتے ہیں. واقعی مجاہدانہ جذبے کے سامنے کوئی رکاوٹ جو ہے نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا پہاڑ ان کی ہیبت سے ہوتے ہیں ہرائی. اب میں جناب کرنل ابراہیم خلیل صاحب سے یہ درخواست کروں گا، آپ نے چونکہ اس ادارے کی طویل عرصہ تک سب سے زیادہ عرصہ تک خدمت کی ہے، اس لیے آپ اپنے محسوسات اور شہزادات سے ہمیں مستفید فرمائیں. کرنل ابراہیم خلیل صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب مہمان خصوصی جناب سردار غلام عباس صاحب، ڈسٹرکٹ ناظم اعلیٰ ضلع چکوال، مکرمی و معظمی و محبوبی قابل صد احترام سرپرست اعلیٰ سقارہ نظام تعلیم، قابل قدر ناظم اعلیٰ سقارہ نظام تعلیم ملک عبد القدیر آوان صاحب، محترم پرنسپل جناب کرنل تنویر الرحمان صاحب، معزز اساتذہ کرام، مہمان گرامی اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں اپنے شیخ المکرم اور پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت شمولیت کے ساتھ دعوت خطاب سے بھی نوازا. معزز سامعین، میں نے 3 نومبر 1992 سے 3 نومبر 2003 تک پورے 11 سال سکارہ اکیڈمی میں بحیثیت پرنسپل خدمات سر انجام دی. اس طویل عرصے میں نے اپنے مشفق، محسن اور محبوب شیخ المکرم سے بہت کچھ سیکھا، اور یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہاں سے جاتے ہی میرا انتخاب مسلم ایجوکیشنل کمپلیکس پشاور جیسے عظیم ادارے میں بحیثیت پرنسپل کیا گیا. حالانکہ میرے مقابلے میں بورڈ کے ریٹائرڈ چیئرمین اور سیکرٹری ایجوکیشن بھی تھے. یہ یہاں کی برکات کے بغیر ممکن نہ تھا. معزز سامعین، سکارہ اکیڈمی نے اب تک 50 کے قریب افسر پاکستان آرمی کو مہیا کیے ہیں، اور ان قابل فخر سکارین نے ہر محاذ پر نمایاں کارنامے سر انجام دے کر اپنی تربیت کا لوہا منوایا ہے. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ دنیا کے بلند ترین جنگی محاذ سیاچین کے برفپوش پہاڑوں پر پاکستان آرمی کی تاریخ کا ستارہ امتیاز حاصل کرنے والا پہلا کم عمر افسر سکارہ اکیڈمی کا فارغ التحصیل لیفٹیننٹ تھا.
پاکستان آرمی کا سخت ترین اور انتہائی ٹف سنو وارفیئر کورس ٹاپ کرنے والا بھی سقارہ اکیڈمی کا تربیت یافتہ کیپٹن اسد آوان تھا۔ صرف یہ نہیں بلکہ جان نثاری کے میدان میں بھی سقارین صف اول میں ہے۔ کشمیر کے سنگلاخ پہاڑوں پر مادر وطن کی دفاع میں شہادت کا عظیم رتبہ پانے والا بھی تو سقارہ اکیڈمی کا بہادر کیپٹن عبدالقیوم آوان ہی تھا۔ جرأت و شجاعت کے ان عظیم ہستیوں کو، ان کے والدین اور ان ایک اساتذہ کرام کو میں سلام کرتا ہوں۔ اسی طرح پولیس، سول سروسز اور دیگر شعبہ زندگی میں بھی سقارین کارکردگی کا درخشان ستاروں کی مانند نمایاں ہیں۔ سقارہ اکیڈمی کے شاہینوں اور مادر وطن کے جان نثاروں، مستقبل آپ کا ہے۔ آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ سقارہ اکیڈمی محض ایک روایتی اکیڈمی نہیں بلکہ یہ ایک تحریک ہے جو زندگی کے ہر تاریک گوشے تک سقارہ نظام تعلیم کی روشنی پہنچا کر رہے گی۔ آج کی پریشان حال اور دہشتگرد دنیا کفر کو آپ نے بتانا ہے کہ مسلمان امن کا پیامبر ہے اور اسلام کا نعرہ ہے اسلم تسلم۔ اسلام امن کا گہوارہ ہے، جو بھی اس میں پناہ لے وہ مامون ہو جاتا ہے۔ آپ نے کفار کے قائدین کو یہ پیغام دینا ہے کہ اسلام کو مغلوب کرنے کے ان کے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوں گے۔ اسلام ہی غالب رہے گا۔ پاکستان کے خلاف ہر اندرونی اور بیرونی سازش کے سامنے آپ نے سینہ سپر ہونا ہے۔ یہ ملک آپ کا ہے۔ اس کے خوفزدہ باشندوں کو آپ نے یقین دلانا ہے کہ وہ چین سے سو سکتے ہیں کیونکہ سقارین جاگ رہے ہیں۔ لیکن اس جوش اور ولولے کے لیے خلوص سے محنت اور اپنے سرپرست اعلیٰ سے کبھی نہ ٹوٹنے والا رابطہ شرط اولین ہے۔ یہاں کی ہر سانس قیمتی ہے۔ اپنے سینوں کو حضرت مکرم کے زیر تربیت اللہ کے ذکر سے منور رکھیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب کی محبت اور عزت کے لیے شکر گزار ہوں۔ سقارہ اکیڈمی پائندہ باد، سرپرست اعلیٰ زندہ باد۔